ہو جاتا ہے۔ کیا غائبانہ نماز جنازہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دلیل سے بیان فرمائیں، اس کا اختلافی کنفیوژن۔ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ دفعہ قبر پہ جا کے پڑھی جا سکتی ہے، وہ غائبانہ تو نہیں ہوگی، وہ قبر پہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ شہدائے احد کی یعنی شہادت کے 8 سال کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے پڑھا تھا۔ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ وہ تو ابو داؤد ترمذی نسائی میں حدیثیں موجود ہے کہ عورت کا گھر میں بھی جو کوٹری کے اندر نماز پڑھنا سین میں پڑھنے سے افضل ہے۔ ویلکم بیک ٹو حسن ریئیکشن ویڈیو۔ انجینئر محمد علی مرزا کی آج یہ ویڈیو آئی ہے جس میں لوگوں نے ان سے سوالات کیے ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جوابات دیے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کیا شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے بھی کسی قسم کا پردہ ہے؟ اس رشتے کی کوئی حدود بھی ہیں؟ کوئی حدود نہیں ہے جی۔ میرا ایک سیکس کے اوپر مسئلہ 155 ریکارڈڈ ہے، بلکہ اس کے کلپ تو وہ 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اورل سیکس کے اوپر، اور اس ٹاپکس پہ میں نے کچھ کلیریفیکیشنز دی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ قرآن حکیم سے میں نے سورہ البقرہ سے آیات پیش کی ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ چونکہ لباس اور جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن جب وہ علیحدگی میں ہو، لوگوں کے سامنے نہیں، کہ لوگوں کے سامنے جناب چوراہے پہ کھڑے ہو کے تو جفیاں ڈال رہے ہو اور وہ جناب اس طریقے سے کر رہے ہو، مطلب علیحدگی میں بات ہو، لوگوں کے سامنے تو ڈیکورم میں ہی آپ نے لینا ہے نا، اس طریقے سے تو نہیں ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ 5 وقت کے نمازی اور عبادت گزار بندوں کا اپنے گھر میں اخلاق بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں سے گھر والے تنگ بھی آئے ہوتے ہیں۔ ان کو عبادات کا ثواب ملے گا؟ عبادات کا ثواب ملے گا، لیکن بعد میں ضائع بھی ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقات کی، لیکن دنیا میں اس حال میں تھا کہ کسی کو ڈانٹا اس نے ناحق، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکی لگائی، تو وہ لوگ قیامت دن آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں آج بدلہ ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کو بدل، وہاں تو ظاہر کرنسی نیکی ہے، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب تو منو ہی مار لے، نہ، نیکی، اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی پہاڑوں کے برابر، ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب لوگوں کے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالو، ریورس شروع کر دو، ڈیبٹ کریڈٹ، پھر اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا۔ فرض اور سنت اللہ اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اور واجب کیا ہے؟ یہ میرے بھائیو جو واجب ہے نا، عربی میں واجب اور فرض ایک ہی لفظ کے ایکویلنٹ استعمال ہوتے ہیں، باقی فقہ میں نا انہوں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ جو قرآن سے فرض ثابت ہوتا ہے اسے فرض کہتے ہیں، جو حدیث سے ہوتا ہے اس کو واجب کہتے ہیں۔ یہ فقہ کی ٹرمنالوجیز ہیں، البتہ دونوں سیم چیز ہیں۔ کیا بے نمازی آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیو، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ سارے امیر ہو چکے ہیں تو آپ بے نمازیوں تک پہنچے، نمازیوں کو ہی دیں، انہی کو پریفر کریں آپ جو واقعی اسلام کو اوبے کر رہے ہیں۔ کیا فقہ نے نماز کو فرض اور سنت کے فرق میں ڈال کر عام مسلمانوں کو فرائض سے دور نہیں کر دیا؟ بالکل دور کیا جی، بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایسی ڈویژنز کی ہیں اور پھر نماز سنتوں کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے۔ میرا تو ایک کلپ ہے، باغیوں کو، بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے تو فرض رکھتے ہیں بتائی ہیں، باقی آپ کے نوافل تھے، ان کی آپ نے ترغیب اس طرح نہیں دلائی ہے، پڑھے ہیں اور کہا ہے کہ جو یہ پڑھ لے اس کو جنت میں محل ملے گا، وہ تو آپ کے ہی ایک فضائل ہیں کہ اعمال کے اوپر آپ یہ کر لیں تو یہ ہوگا، لیکن اس کی وعید نہیں سنائی کہ جو سنتیں یا نوافل چھوڑ دے تو اس کو وعید ہوگی۔ تو ظاہر ہے صحابہ کے دور میں کوئی ایسی فقہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، فقہ تو ہم ہی تو فقہ پہ چل رہے ہیں، فقہ تو کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، یہ فقہ نہیں ہے کہ آپ دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں، فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ کو ماننے والا مقلد ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مقلد ہے وہ کبھی بھی فقہ نہیں مان سکتا، کیونکہ اس نے تو اپنا دماغ بند کر لیا، وہ کہتا ہے جی جو میرے بزرگ کہیں گے میں اس کے پیچھے چلوں گا۔ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ وہ تو ابو داؤد ترمذی نسائی میں حدیثیں موجود ہے کہ عورت کا گھر میں بھی جو کوٹری کے اندر نماز پڑھنا سین میں پڑھنے سے افضل ہے۔ میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے، مسئلہ 161B جو ہے میرا، وہ عورتوں کے سارے احکامات پردے کے حوالے سے، نماز، اقامت، طواف کعبہ میں رمل کریں گی نہیں کریں گی، صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں دوڑیں گی، یہ سارے میں نے دلائل دی ہیں۔ اس میں میں نے بتایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے عورت کا گھر میں افضل ہے، اور مسجد اگر مسجد حرام یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو
مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی تو اپنی لحاظ سے ایک فضیلت ہے نا. دوسرا یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں, لیکن وہاں بھی عورتیں جا کے اگر مسجد الحرام میں نماز نہ پڑھیں, اپنے کمرے کے ہوٹل میں ہی پڑھ لیں, ہوٹل کے کمرے میں, تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن مسجد میں جائیں گی تو وہ کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا, 1000 گنا نمازوں کا ثواب ہے. 1 لاکھ والی روایت تو کمزور ہے. اگر کوئی انسان جو بے نمازی ہو, کیا اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے؟ کیا اس کے مرنے کے بعد دعا بھی کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ تو کافر ہے. صحیح مسلم حدیث ہے, جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اس پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا. ہمارا یہ ہے کہ ہم ظاہری کلمے کا احترام کریں, عملاً تو ظاہر ہے وہ کافر ہی گیا ہے, اور ہوتا ہے اللہ کے حضور اس کا وہ مطلب وہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہو, باقی اللہ کا معاملہ ہے. جو ہمارے سامنے اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے, ہم اس کو قانونی طور پر مسلمان سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ قانونی رویہ رکھیں. نماز جنازہ اس کا ضرور پڑھیں, لیکن نیک لوگ نہیں پڑھیں گے. میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے, خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈومیننٹ پرسنالٹیز یہ کام شروع کر دیں گی تو خودکشی کرنے والوں کو پروموشن ملے گی, بے نمازیوں کو پروموشن ملے گی. اگر دیندار لوگ جو ہیں وہ ان کا جنازہ پڑھنا شروع کر دیں گے, آپ جو ہے نا وہ اس سے گریز کریں, جو دیندار جو دائی لوگ ہیں. کیا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے؟ کیا اس میں اللہ آباد ہے؟ یہ گھر جو ہے یہ تو ایک سمبل کے طور پہ ہے نا, بیت اللہ. تو بیت اللہ صرف خانہ کعبہ تو نہیں ہے, جتنی مسجدیں ہیں ان کو بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں. ٹھیک ہے نا جی, صرف بیت اللہ تو نہیں ہے. گھر سے مراد ہے سمبل کے طور پر, یعنی جس طرح آپ گھر کو رسپیکٹ دیتے ہیں, کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک خاص محبت رکھتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے وہ. باقی اگر وہ اللہ کا گھر اس اعتبار سے تو کوئی نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ اللہ وہاں پر آباد ہے, یا وہ ایک لطیفہ بھی اس حوالے سے مشہور ہے کہ ایک وہ کوئی بوڑھا جو ہے حج کرنے کے لیے گئے, پہلے مدینہ شریف گئے تو وہ بڑھیا پوچھتی ہے اپنے خامن سے کہ یہ جو اندر ہے, انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے. جب وہ خانہ کعبہ آئی تو اس نے بول پان نے اپنے خامن سے پوچھا پھر یہ اللہ کی قبر ہے؟ نعوذ باللہ. تو وہ قبر نہیں ہے, چونکہ انڈیا پاکستان میں تو کنسیپٹ قبروں کا ہی ہے نا, قبروں پہ ہی غلاف چڑھتے ہیں, اور یہ خانہ کعبے کے اوپر غلاف والا ہی معاملہ یہاں پہ مزارات کے اوپر بھی چلا, یہ وہیں سے بیسیکلی ڈیڈکٹ کیا گیا. وہاں پہ غلاف خانہ کعبہ کو وہ غسل دیتے ہیں عطر کے ساتھ, یہاں پہ مزارات کو عطر کے ساتھ غسل دیتے ہیں. پوری اس کو فالو کیا ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے غلاف کعبہ چڑھایا, صحیح بخاری میں ہے, لیکن سمپل کالا کپڑا. اتنے مہنگے کپڑے, سونے کی تاریں, یہ کوئی ثابت نہیں. میرا غلاف کعبہ کے اوپر بھی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں. بعض مغربی ممالک میں امپلائمنٹ الاؤنس, ان امپلائمنٹ الاؤنس, بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے, لیکن اس کو میل کچیل نہیں کہا گیا کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوگی. جبکہ میں نے سنا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں زکوٰۃ کو لوگوں کے مال کا میل کچیل کہا گیا ہے, حالانکہ زکوٰۃ تو عبادت کا درجہ ہے. یہ میرے بھائی محاورتاً باتیں ہوئی ہیں, اس طرح کی باتیں غیر مسلم بھی پکڑتے ہیں. دیکھیں, سونے کو بھی بٹی میں ڈالا جاتا ہے نا اس کو کندن کرنے کے لیے, تو اس کا میل کچیل علیحدہ کیا جاتا ہے, یعنی اس میں جو امپیورٹیز ہوتی ہیں, اس سے مراد گندگی نہیں ہوتا. اس طرح آپ کا مال بھی امپیور ہے جب تک اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو جائے. یہ محاورتاً سمجھانے کے لیے باتیں کی گئی ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ اس موقع پہ فرمائی تھی, بخاری میں حدیث ہے, جب حضرت حسن علیہ السلام نے وہ ایک صدقے کی کھجور کھا لی تھی تو آپ نے انگلی ڈال کے باہر نکالی اور فرمایا کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے. یہ مال میل کچیل ہے مال کا, یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ گندا ہوتا ہے. ظاہر ہے قرآن میں تو ہے اللہ پاک ہے, پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے, تو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میل کچیل سے مراد وہ گندگی نہیں ہے. میل کچیل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سونے میں سے امپیورٹیز نکل جاتی ہیں اور سونا 24 کیرٹ ہو جاتا ہے, اس طرح اس مال میں سے بھی یہ والی چیز نکل جائے تو یہ باقی مال پاک ہو جاتا ہے. کیا غائبانہ نماز جنازہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دلیل سے بیان فرمائیں. اس کا اختلافی کنفیوژن. غائبانہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ دفعہ قبر پہ جا کے پڑھی جا سکتی ہے. وہ غائبانہ تو نہیں ہوگی, وہ قبر پہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ شہدائے احد کی یعنی شہادت کے 8 سال کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے پڑھا تھا, اور وہاں پہ آپ نے خطبہ بھی دیا اور کہا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. آپ سے نے قبرستان میں جا کے یہ تقریر کی. تو غائبانہ نماز جنازہ اس طرح کا قبر پہ تو پڑھا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل فیشن چل نکلا ہے خصوصاً ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہاں, ادھر بھی سارے نہیں ہیں, چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اس کو زیادہ ایک شکل دے دی ہے اس حوالے سے. یہ اس طریقے سے ثابت نہیں. نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابہ فوت ہوئے ہیں, آپ نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا. ایک سوائے نجاشی کا ملتا ہے, اس کی بھی تعویل ممکن ہے کہ نجاشی جو تھا وہ کفر کی سرزمین میں فوت ہوا تھا. ہاں, جو بندہ مر چکا ہے آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. نجاشی سے زیادہ لاڈلے آپ کے لیے زید ابن حارثہ تھے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ میرا زید شہید ہو گیا, میرا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا, لیکن آپ نے غائبانہ نماز جنازہ تو نہیں پڑھا.
اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی حقدار تھا نبی علیہ السلام کے غائبانہ نماز جنازہ کا، وہ نجاشی نہیں تھا، وہ زید ابن حارثہ تھا، جس کا نام قرآن میں آیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے پالک تھا، آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا. کیوں؟ مسلمانوں نے وہاں جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا تھا. جس کا جنازہ ہو چکا ہے دوسرے شہروں میں غائبانہ جنازہ نہ پڑھیں بلکہ دعائے مغفرت کریں. اور اگر بہت شوق ہے آپ کو جنازہ پڑھنے کا، آپ قبر پہ جا کے پڑھیں، وہ سنت ہے. اللہ فرماتا ہے بولنا کیا گستاخی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں بولنا جائز ہے، وضاحت فرما دیں. یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو احمد بریلوی صاحب نے بھی اور خود اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہا جائے. اگرچہ ہمارے بریلوی ذات فرماتے ہیں نہیں کہتے ہیں، لیکن احمد بریلوی صاحب نے یہی لکھا ہے، کیونکہ وہ دیوبندیوں نے اپنی نشانی بنا لی. تبلیغی جماعت والے اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا چونکہ اب انہیں نشانی بنائی ہے ہم نے فرماتا ہی کہنا ہے. طارق جمیل صاحب فرماتا ہے بھی بول دیتے ہیں، فرماتے بھی زیادہ تر فرماتا ہے بول دیتے ہیں. یہ میں نے بہتر یہی ہے کہ رسپیکٹیبل الفاظ بولے جائیں. نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہم چونکہ رسپیکٹیبل الفاظ ہی بول رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں دونوں سیگے آئے ہیں اللہ کے لیے، پلورل کا سیگا بھی آیا ہے اور سنگولر کا بھی آیا ہے. پلورل کا تو آیا نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب ہم یہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے وہ دلی کی اور لکھنؤ کی اردو میں عام آدمی بھی یہ بولتے ہیں بھائی ہم فلاں جگہ گئے تھے، ہم جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے چائے پلائی تھی، یہ کراچی کے لوگ بھی بولتے ہیں. وہ ہم سنگولر کے لیے اپنے لیے بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ میں کی بجائے جو یہاں تو میں بولنا بھی عذاب بن جاتا ہے نا، کہتے ہیں یہ تکبر آ گیا. ہاں وہ بولنے میں نہیں تکبر نظر آ رہا ہوتا، تو کوئی تکبر نہیں. تکبر کا آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، نہ تہاڈی ڈیوٹی لگی ہے تسی فیصلے کرو لوگوں نے، وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہنا زیادہ بہتر ہے. البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کو ڈومیننٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اللہ تو اکیلا ہے اس لیے میں فرماتا ہے بولنا چاہتا ہوں، تو اس کا بھی جواز موجود ہے. یہ دونوں درست ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تان نہیں کیا جا سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک. السلام علیکم. آپ نے دیکھا ہوگا جو انجینئر محمد علی مرزا سے سوالات کیے گئے، ان کے جواب انہوں نے بہت پیارے طریقے سے دیے، اور ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. جس نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر نہیں کیا لازمی کر لیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.